آپ کا دشمن ناکام و نامراد ہوگا۔ دشمن کی ہر چال، ہر سازش ناکام ہو جائے گی۔ ظاہری باطنی ہر طرح کا دشمن ناکام ہوگا۔ اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہو گے۔ نور اسلام ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرمائے اور آپ کو ہر طرح کے دشمن سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ کمنٹ کے اندر آمین ضرور لکھیں تاکہ آپ بھی دعا کے اندر شریک ہو جائیں۔ ناظرین اکرام، آج قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت کا بڑا ہی لاجواب، بڑا ہی پاورفل عمل میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ عمل ایسا مفید ترین عمل ہے کہ آپ کا دشمن کسی طرح کا بھی ہو، وہ ناکام بھی ہوگا، برباد بھی ہوگا۔ جو آپ کو برباد کرنے کا سوچ رہا ہے وہ خود برباد ہو جائے گا۔ جو آپ کے خلاف سازشیں رچا رہا ہے وہی سازشیں اس کے اوپر الٹ پڑ جائیں گی۔ جو آپ کے خلاف لوگوں کو بدظن کرتا ہے خود لوگ اس سے بدظن ہو جائیں گے۔ وہ ہر طرح کے منصوبوں میں، ہر طرح کی چالوں میں، ہر طرح کی سازشوں میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اور اس مبارک صورت کی برکت کے ساتھ وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھیے کہ غلط نیت سے آپ نے یہ عمل بالکل بھی نہیں کرنا۔ خام خواہ میں کسی کو اپنا دشمن بنا کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، یا کسی کے حسد میں آ کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ اگر کوئی بھی شخص اس عمل کو سننے کے بعد ایسا کرتا ہے تو وہ یقیناً اللہ رب العزت کے ہاں وہ خود مجرم ہوگا۔ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم نے یہ عمل نیک نیتی کے ساتھ، ہم نے یہ عمل ان تمام اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بتایا ہے جو دشمن کے ہاتھوں بڑے ہی پریشان ہیں اور حسد اور لالچ میں لوگ ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے یہ عمل ان کے لیے بتایا ہے، وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کو کامیابی ہوگی اور اس عمل کی برکت سے ہمیشہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں بھی رہیں گے۔ یاد رکھیے ہمارے جتنے بھی وظائف اور اعمال بتائے جاتے ہیں ان سب میں جو شرط ہے، جو لازمی شرط ہے، وہ ہے نماز کی پابندی۔ آپ نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے اور نماز کی پابندی کے ساتھ ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ جس دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اس دن آپ نے اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی طاقت استطاعت کے مطابق صدقہ کرنا ہے، اور پھر روزانہ آپ عمل کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ ہمارا تو بہت لمبا خرچہ ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کم از کم 10 روپے روزانہ نکالتے رہیں، 10 روپے روزانہ نکالتے رہیں۔ جتنے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ اس کو 11 دن کر سکتے ہیں، 21 دن کر سکتے ہیں، 41 دن کر سکتے ہیں۔ آپ نے روزانہ 10 روپے نکالتے رہنے ہیں، اور جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے آخری دن میں وہ جتنے پیسے جمع ہو جائیں گے ان سب کو صدقہ کر دینا ہے۔ ناظرین اکرام، اس عمل کے 3 مقام ہیں۔ آپ ان کو 3 طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے کرنے کا جو وقت ہے سب سے بہترین وہ نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے ہیں۔ یہ 2 اوقات میں سے آپ کسی بھی وقت اس کو کر سکتے ہیں۔ اب جو 3 اس کے درجے ہیں اس عمل کو کرنے کے، ایک یہ کہ آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، دوسرا یہ 40 مرتبہ پڑھیں، تیسرا یہ کہ آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ عمل شروع کریں گے اول آپ نے 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، آخر میں بھی 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ استغفار کرنا ہے، کوئی بھی استغفار جو آپ کو یاد ہے، عمل کے شروع میں بھی عمل کے آخر میں بھی۔ پھر درمیان میں آپ نے اگر کرنا چاہیں تو 11 مرتبہ سورۃ الفیل کو پڑھنا ہے، یا 40 مرتبہ سورۃ الفیل کو پڑھنا ہے، یا پھر 100 مرتبہ جس کا سب سے بڑا درجہ ہے 100 مرتبہ سورۃ الفیل کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ 11 مرتبہ یا 40 مرتبہ سورۃ الفیل کو پڑھتے ہیں تو پھر آخری مرتبہ جب آپ پڑھیں گے اس کی آخری آیت کو فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار یا 40 بار اس صورت کو پڑھیں گے، اس عمل کو کریں گے، تو پھر آپ نے آخری آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔
اس آیت مبارکہ کو، اور اگر آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو پھر تو صورت ہی آپ کی مکمل 100 مرتبہ ہو جائے گی، اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے 100 مرتبہ آخری آیت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پہلے 2 درجات یعنی 11 مرتبہ 40 مرتبہ، ان 2 درجات میں آپ نے اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت مبارکہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ کا انشاءاللہ تعالی ایسا پاورفل عمل ہوگا کہ جس بھی نیت اور ارادے سے کریں گے اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کریں گے۔ اس کی مکمل ترتیب آپ اس طرح سے کریں، پہلے 11 مرتبہ دروشی پڑھیے، پھر 11 مرتبہ استغفار پڑھیے، پھر سورہ مبارکہ کا جو بھی درجہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں 11، 40 یا 100 مرتبہ وہ پڑھ لیجئے، پھر آپ استغفار پڑھیے 11 مرتبہ، پھر آپ 11 مرتبہ دروشی پڑھیے۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے، اور یہ عمل بہت ہی زیادہ پاورفل طاقتور ہے، اس کو ضرور کیجئے اور اس کے فوائد کو حاصل کیجئے۔ اپنے اہل و عیال کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔